شخص کا واقعہ ہے کہ وہ کسی بستی سے گزرا اور اس نے کہا کہ بستی کو اللہ رب العالمین دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے اس پر نیند طاری کر دی, اس کے گدھے کو موت طاری کر دی. پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا. ابھی آپ دیکھیں انتخابات میں پاکستان کا کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے. عوام کے ٹیکسز کا پیسہ انتخابات کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. کبھی بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں, کبھی جو صوبائی انتخاب ہو رہے ہیں, کبھی وفاقی انتخاب ہو رہے ہیں, اور فیصلہ کیا ہوتا ہے جو پہلے سے فیصلہ ہو گیا. لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات, وہی ڈیموکریسی, وہی معاملہ. اضعاف یہ ضعف کی جمع ہے, اور ضعف کہتے ہیں دگنے ہونے کو. تو اضعاف یعنی دگنا تگنا جتنا آپ گنتے چلے جائیں, اور کثیرہ بہت زیادہ, یعنی ڈبل ٹرپل کر کے اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کو بڑھا دیتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. سورۃ البقرہ کی تفسیر ہماری جاری ہے. 243 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الی الذین, ان لوگوں کی طرف, خرجوا, جو نکلے, من دیارہم, اپنے گھروں سے, وہم الوف, وہم, اور وہ لوگ, الوف, ہزاروں میں تھے. الوف جمع ہے الف کی, الف کہتے ہیں 1000 لوگ, اور الوف کا معنی بہت, کئی ہزار. اور وہ ہزاروں میں تھے, اپنے گھروں سے نکلے, حذر الموت, موت کے خوف سے, موت سے ڈرتے ہوئے یا موت سے بچتے ہوئے. فقال لهم, تو کہا ان سے, اللہ تعالیٰ نے, موتو, تم سب مر جاؤ. ثم, پھر احیاہم, اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لذو فضل علی الناس, لذو فضل, بہت فضل والا ہے, علی الناس, لوگوں پر, ولیکن اکثر الناس, لیکن لوگوں کی اکثریت, لا یشکرون, وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. یہ آیت جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے, اس کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث یا قرآن مجید کی کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ وضاحت ہو کہ یہ کون لوگ تھے. بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بعض نے ان کو بنی اسرائیل سے قبل کسی اور قوم کا واقعہ ذکر کیا, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں یہ بات بتائی کہ ایک قوم تھی, اپنے شہر سے نکلے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور موت سے ڈر رہے تھے. یعنی شہر میں موت تھی, تو موت سے بچنے کے لیے شہر سے باہر نکلے. اب شہر میں موت کیوں تھی, اس کے حوالے سے بھی مختلف آراء ہیں. زیادہ تر علماء نے یہ ذکر کیا کہ ممکن ہے کہ وہاں کوئی وبا آ گئی ہو, طاعون کی وبا جیسے پھیل جاتی تھی قوموں میں, اور پوری قومیں, پورے شہر وہ ویران ہو جاتے تھے. تو شاید اس وجہ سے یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوئے اس وبا سے بچنے کے لیے شہر سے باہر نکلے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو شہر سے باہر نکلنے کے بعد ان پر موت طاری کر دی, اور پھر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے, ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. موت آ گئی, موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. تو یہ جو موت کے بعد کی جو زندگی, دوبارہ دنیا کے اندر ملنا, قرآن مجید میں اس کے 5 واقعات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو یا کسی جماعت کو
موت طاری کر دی ہو اور دوبارہ اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کیا ہو دنیا کے اندر۔ اس کے 5 واقعات ہیں اور پانچوں کے پانچوں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ہی ذکر کیے۔ ان میں سے 2 واقعات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک جو گائے ذبح کی گئی اور گائے ذبح کرنے کے بعد پھر جو قاتل تھا، مقتول تھا، اس کو جب وہ گائے کا وہ حصہ لگایا گیا تو وہ دوبارہ زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ۔ دوسرا واقعہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ 70 افراد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے، تو وہاں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو گئی، اللہ رب العالمین کا عذاب ان پہ نازل ہوا، سب کے سب مارے گئے، بلکہ ان پر بجلی گری اور جلا کر بھسم کر دیا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ تیسرا یہ واقعہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، چند 100 200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب پر موت طاری ہوئی، سب کی روحیں قبض کر لی گئیں، پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو زندگی دی۔ اور چوتھا واقعہ، آگے 2 واقعات آئیں گے کہ جس میں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ کسی بستی سے گزرا اور اس نے کہا کہ بستی کو اللہ رب العالمین دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس پر نیند طاری کر دی، اس کے گدھے کو موت طاری کر دی، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور 5واں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، مختلف جگہوں پہ رکھو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ اڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ تو یہ 5 واقعات اللہ تعالیٰ نے احیاء الموتیٰ، مردہ کو زندہ کرنے کا 5 واقعات سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیے؟ تاکہ میری اور آپ کا جو ایمان ہے اور میرا جو ایمان ہے، یقین ہے، یہ پختہ ہو جائے کہ اس زندگی کے بعد جو موت ہے، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی یقینی ہے، وہ اتنی ہی یقینی ہے جتنی آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، رات کا وقت ہے، یہ تاریخ ہے، یہ جگہ ہے۔ جتنی یہ بات یقینی ہے اتنی ہی یہ بات یقینی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت بھی دیکھنی ہے اور جہنم بھی دیکھنی ہے، فرشتے بھی دیکھنے ہیں، اور جہنم پر سے گزرنا بھی ہے، ہم نے میزان بھی دیکھنا ہے۔ تو اتنی ہی یہ بات یقینی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ واقعات قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے۔ دوسری وجہ جو اس مقام پر اس واقعے کو ذکر کرنے کی، وہ اس سے اگلی آیت میں واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں جہاد کا حکم دیا۔ تو اس آیت کے اندر جو یہ واقعہ ذکر کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اللہ رب العالمین نے ان پر موت طاری کر دی کیونکہ وہ موت کے خوف سے نکلے تھے، تو اللہ رب العالمین یہ نصیحت کرنا چاہ رہا ہے اہل ایمان کو کہ جہاد سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جس کو تم اپنے بچاؤ کا راستہ سمجھتے ہو وہیں پر موت آ جائے، اور ممکن ہے کہ جہاں تم سمجھ رہے ہو کہ موت ہے وہاں اللہ رب العالمین بچا لے۔ تو ضروری نہیں کہ تم جہاد کرو گے تو لازمی تم پر موت طاری کر دی جائے گی۔ موت مل جائے انسان کو جہاد میں تو بہت بڑی فضیلت ہے، شہادت کی موت، لیکن اللہ رب العالمین انسان کو فتح بھی نصیب کرتا ہے، غازی بھی بناتا ہے، اور اللہ رب العالمین مال غنیمت بھی عطا کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جہاد سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مقصد ہے اس آیت کو اس مقام پر بیان کرنے کا، اور فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ شکر گزار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے میجورٹی، اکثریت کو بار بار یہ ذکر کیا کہ اکثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون لا يشکرون۔ تو لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ علم نہیں رکھتی، لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اکثریت پر انسان کو نہیں چلنا چاہیے۔ میجورٹی جو ہے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، اقلیت جو ہے یہ بھی سٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اہل ایمان دنیا کے اندر اقلیت میں رہے، مائنورٹی میں رہے، کم تعداد میں رہے، اہل ایمان اہل حق جو ہے وہ کم تعداد میں رہے۔ تو لہٰذا کسی مذہب پر یا کسی دین پر یا کسی مسلک پر اکثریت کا ہو جانا یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل
نہیں ہے، اور کسی دین کا، کسی مذہب کا، کسی مسلک کا کم ہونا یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو تعداد اصل ہمارے لیے اعتبار نہیں ہے. آگے فرمائے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، وقاتلوا اور تم قتال کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین سمیع سننے والا ہے، علیم علم رکھنے والا ہے. تو جہاد کا حکم دیا اس آیت کے اندر، اور جہاد کے بارے میں بہت سی باتیں پہلے گزر چکی. جہاد کے جو احکامات ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، اس کے بارے میں کچھ گفتگو پہلے ہو چکی. باقی اس کی جو تفصیلی امور ہے اس کے حوالے سے، وہ 2 صورتوں میں، یا یوں کہہ لیجیے 3 صورتیں ہیں. ایک سورہ النساء ہے، اور ایک سورہ الانفال ہے، اور ایک سورہ التوبہ ہے. ان 3 صورتوں میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ جہاد کے مزید معاملات کو بیان فرمایا ہے. تو انشاءاللہ ان مقامات پر اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے. فرمایا کہ من ذا الذی، من کون ہے، ذا الذی وہ شخص، یقرض اللہ جو قرضہ دے اللہ رب العالمین کو، قرضا حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ تو اللہ رب العالمین بڑھا دے اس قرض حسنا کو، لہو اس شخص کے لیے، اضعافا کثیرہ بہت زیادہ تعداد میں دگنا کرنا. اضعاف یہ ضعفن کی جمع ہے، اور ضعف کہتے ہیں دگنے ہونے کو. تو اضعاف یعنی تگنا تگنا جتنا آپ کہتے چلے جائیں، اور کثیرہ بہت زیادہ، یعنی ڈبل ٹرپل کر کے اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کو بڑھا دیتا ہے. واللہ اور اللہ رب العالمین یقبض وہ قبض بھی کرتا ہے، وہ یبسط اور پھیلاتا بھی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کی بات کی ہے. قرض حسنہ سے مراد قرآن مجید میں جہاں پر بھی آیا ہے اس سے مراد صدقہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ ہے جو ہم اللہ رب العالمین کو دے رہے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کی ہم پر رحمت ہے کہ دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور انسان خرچ بھی اپنی مرضی سے کسی مخلوق پر کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ جتا رہا ہے کہ اصل میں تم مجھے قرضہ دے رہے ہو. یعنی اللہ رب العالمین نے دیا، ہمیں مال اللہ نے دیا، ہم اللہ کو نہیں دے رہے، ہم کسی تیسرے آدمی کو دے رہے. لیکن اللہ رب العالمین ہماری اہمیت بیان کرنے کے لیے، خرچ کرنے والے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یوں سمجھو جیسے تم نے اللہ کو قرض دے دیا. اتنی بڑی فضیلت ہے انسان. اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے اور فضیلت کو بیان کرنا دیکھیے کہ صدقے کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ قرض حسن دیا. اور پھر قرض حسن جو ہمارے یہاں جو قرضہ ہوتا ہے، ایک مخلوق جو مخلوق کو دے، انسان جو انسان کو دے، اس میں اتنا ہی واپس لینا ہے جتنا اس نے دیا ہے. لیکن جب انسان اللہ رب العالمین کو قرض حسن دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے، کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرتا ہے. تو قرض حسن جو ہے، یہ اس کی ہمارے یہاں ایک اصطلاح مشہور ہے قرض حسن، کہ جی جو دیا ہے وہی واپس لے لو، یہ قرض حسن ہے. اور جو دیا ہے اگر اس سے زیادہ مانگو گے تو یہ قرض حسن نہیں ہے. یہ اصطلاح غلط ہے. قرض جو ہے وہ ہمیشہ قرض حسن ہی ہوتا ہے. قرض میں جو بھی آپ روپیہ دیتے ہیں اتنا ہی آپ نے واپس لینا ہے. اگر آپ اضافی وصول کریں گے تو یہ سود ہو جائے گا، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے. کسی بھی شخص کو قرض دے کر اس سے اضافی لینا یہ سود ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. حتیٰ کہ علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ کسی بھی قرض کے ذریعے سے کوئی بھی فائدہ آپ حاصل کریں یہ سود ہے. اور علماء نے یہاں تک بھی سختی کی کہ اگر میں نے کسی شخص کو قرضہ دیا ہے، مثال کے طور پہ میں نے کسی دکاندار کو قرضہ دیا ہے، اس کی دکان ہے، اس کو میں نے قرضہ دیا ہے، اب میں اس کی دکان پر خریداری کرنے جاؤں اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا خیال کرتے ہوئے کچھ نفع اپنا کم کر کے چیز بیچ دے گا مجھے، تو یہ جو میں اس رعایت کے ساتھ گیا ہوں، اس خیال کے ساتھ گیا ہوں کہ یہ اپنی چیز مجھے بیچے گا نفع کم رکھ کے، اپنا نفع چھوڑ نہیں رہا وہ، لیکن نفع کم کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ کہ میں نے اس کو قرضہ دیا. تو یہ بھی جو فائدہ میں نے حاصل کیا یہ بھی سود ہے. حتیٰ کہ علماء یہاں تک بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر اپنے کسی دوست کو تم نے قرضہ دیا اور تم اس کے گھر پہ عموماً نہیں جاتے، آپ اس کے گھر پہ نہیں جاتے،
لیکن ابھی آپ چلے گئے کہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو چلو اس سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ گئے اور آپ نے وہاں پہ جا کے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اس کو بھی علماء سود میں شمار کرتے ہیں۔ قرض کی بنیاد پر کوئی بھی فائدہ ہو، علماء نے اس کو سود میں شمار کیا ہے۔ تو قرض حسن اور غیر حسن کی کوئی اصطلاح نہیں، قرض ہمیشہ قرض حسن ہی ہوتا ہے۔ تو جو آپ قرضہ دیں اتنا ہی آپ نے واپس لینا ہے۔ اور قرض کی بارے میں کئی لوگوں کو، کئی ہمارے اہل اسلام کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ قرض دینے کا بھی بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی انسان کو قرضہ دے، اس نے واپس لینا ہے، پورا واپس لینا ہے اس نے، تو قرضہ دینے کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا جتنا پیسہ اس نے دیا ہے اس کا نصف بطور صدقہ کے لکھ لیا جاتا ہے۔ اگر میں نے کسی شخص کو 1000 روپے دیے اور میں نے 1000 روپے واپس لینے ہیں، میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ میں نے 500 روپے صدقہ کر دیا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ قرضہ دیتا ہے تو اس کا پورا مال بطور صدقہ کے لکھ لیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے قرضہ واپس لینا ہے۔ تو کسی بھائی کی مدد کرنا قرضہ دے کر اس کی فضیلت ہے کہ وہ بہت پورا مال جو ہے وہ بطور صدقہ کے لکھ لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو قرض حاصل کی بات ہوئی وہ صدقے کے تعلق سے ہے، اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس پہ فرمایا کیونکہ یہاں پر جہاد کے ساتھ اس کا حکم ہے۔ تو جہاد جہاں انسان اپنی جان کے ساتھ کرتا ہے، وہیں پر جہاد بالمال بھی ہے، اور جہاد بالمال کے بغیر جہاد بالنفس ممکن نہیں ہے۔ ایک سپاہی ہے، اس سے جنگ لڑنی ہے، تو جنگ لڑنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ سواری چاہیے، اس کو اسلحہ چاہیے، اس کو غذا چاہیے، اس کو زادہ راہ چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں کس سے آئیں گی؟ مال کے ساتھ آئیں گی۔ تو مال دینے والا آدمی جو ہے وہ بھی مجاہد ہے، جہاد کے اندر فی سبیل اللہ اپنا مال دینے والا آدمی بھی مجاہد۔ تو یہ جہاد کے بارے میں 2 آیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ آگے جہادی کے تعلق سے کچھ واقعات جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے اللہ رب العالمین نے ذکر فرما رہا ہے۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا کے بارے میں ایک بات ذکر کر دوں کہ علم ترا کا ایک معنی، ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا، جو آپ نے پیچھے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زمانے میں نہیں تھے جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ اسی طرح یہ جو ابھی آگے واقعہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ تو علم ترا کا معنی کیا ہے؟ کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کا مطلب ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ علم ترا میں رؤیت بمعنی علم کے، کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ معاملہ ہوا، یعنی اب آپ کو اس چیز کا علم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ علم کے معنی میں آتا ہے، علم ترا بمعنی علم تعلم، کہ کیا آپ علم نہیں رکھتے اس چیز کا، یا کیا آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو رؤیت بمعنی یہاں پر علم کے، اور بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں موجود تھے، اس پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب یہ ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور بنی اسرائیل کے وقت میں بھی موجود تھے۔ یہ عقیدہ اور یہ تصور اور یہ تفسیر بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اس مقام پر نہیں تھے جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے موت دی۔ آپ اس مقام پر نہیں تھے جس مقام پر جب مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرآن نازل ہو رہی تھی۔ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ آپ اس مقام پر موجود نہیں تھے، آپ اس وقت نہیں تھے، ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ تو علم ترا کا معنی علم تعلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ نہیں جانتے۔ الی الملأ، ملا کی طرف، ملا کہتے سردار کو، ملا کا لفظی معنی ہے بھر دینا کسی چیز کو۔ تو سردار جو ہے وہ اپنے روب اور دبدبے کی بنیاد پر انسان کی آنکھوں کو اور دل کو روب سے بھر دیتے تھے، اس لیے ملا معنی سردار ہم ویسے معنی کرتے ہیں، لفظی معنی بھر دینا کسی چیز کو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کو؟ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہاں بنی اسرائیل کے ایک خاص زمانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں چند باتیں آپ گزشتہ جو پارہ آپ نے پڑھا جس میں بنی اسرائیل کے چند واقعات آپ نے پڑھے اور سنے، اس میں آپ انشاءاللہ کئی چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن میں مختصراً چیزیں ذکر کر دوں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا جو زمانہ ہے، یہ جو یہودی یا اہل کتاب جو ہیں، ان کے زمانے کو علماء نے 4
ہسٹری کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 4 مراحل ہیں ہسٹری کے اعتبار سے۔ پہلا مرحلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو شروع ہوتا ہے، کہ بنی اسرائیل جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ کا جو خاندان تھا جس میں اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو وہ زمانہ، اس زمانے میں بنی اسرائیل کہاں تھے؟ اس زمانے میں بنی اسرائیل فلسطین میں تھے، فلسطین میں رہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا تھا مصر میں، اور پھر مصر کے بادشاہ کے دربار میں وہ بطور ایک نگران کے اور بطور بادشاہ کے وہاں مقرر ہوئے۔ بادشاہ نہیں تھے یوسف علیہ السلام، یہ خیال غلط ہے۔ یوسف علیہ السلام وہاں پر ایک بطور نگران خزانے کے وہاں پر مقرر تھے، بعد میں ان کو بادشاہ بنایا گیا۔ تو اس زمانے میں جب بادشاہ بن چکے تھے تو یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر میں بلا لیا فلسطین سے۔ اس وقت ان کی تعداد بعض علماء نے 70 کے قریب ذکر کی ہے، بعض نے 100 کے قریب ذکر کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ تقریباً 400 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ بعض نے اس سے زیادہ ذکر کیا، 500 سال، بعض نے 700 سال ذکر کیا۔ یہ تیسرا زمانہ کہ یوسف علیہ، یہ دوسرا زمانے کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے جب مصر آ گئے تھے فلسطین سے۔ تو مصر کب تک رہے؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں رہے بنی اسرائیل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون قابض آ چکے تھے، بنی اسرائیل کو پیچھے ہٹا دیا، غلام بنا لیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لے گئے، اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک صحرا میں گھومتے رہے، مصر سے نکل گئے، صحرائے تی کے اندر گھومتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہیں پر ہوگی۔ پھر یوشع بن نون علیہ السلام، یہاں سے تیسرا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہو گئے، اپنے آبائی علاقے، پہلے فلسطین میں تھے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں مصر میں آ گئے، تیسرے مرحلے میں مصر سے نکلے تھے لیکن فلسطین نہیں پہنچے تھے، پھر بالآخر وہ فلسطین پہنچ گئے۔ پھر فلسطین میں رہے کافی عرصے تک، زمانے تک فلسطین کے اندر ہی موجود رہے۔ پھر فلسطین میں آج تک یہودی فلسطین کے اندر ہی ہے، لیکن فلسطین کے اندر یہ جو ابھی زمانہ چل رہا ہے فلسطین کا، اس میں پھر علماء نے ان کے 2 مراحل ذکر کیے۔ یہ تیسرا مرحلہ جب فلسطین میں داخل ہوئے، پھر چوتھا مرحلہ جس کا آغاز یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ جو تیسرا مرحلہ تھا اس میں جب یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین میں داخل ہوئے، تو اس وقت بنی اسرائیل کی سیاست کیسے چلتی تھی؟ بنی اسرائیل کی سیاست چلتی تھی کہ یوشع بن نون علیہ السلام نے 12 قبائل میں زمین تقسیم کر دی تھی، اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر تھا، وہ اپنے قبیلے کے معاملات کو چلاتا تھا، اور ایک ان میں نبی ہوتے تھے بنی اسرائیل میں جو کہ ان کے درمیان شرعی فیصلے، شرعی معاملے طے کیا کرتے تھے۔ پھر عمالقہ ایک قوم تھی جو کہ عراق میں آباد تھے، انہوں نے حملہ کیا فلسطین پر اور ان کے لوگوں کو قید کر لیا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا انہوں نے فلسطین کو۔ بنی اسرائیل کی بہت سے لوگ قیدی بن گئے، بہت سے لوگ فرار ہو گئے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فلسطین پہنچ چکے تھے، مصر سے نکل کے فلسطین پہنچ گئے تھے، وہاں آباد ہو گئے تھے۔ پھر عمالقہ نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل تتر بتر ہو گئے، کچھ فلسطین میں ہیں، کچھ صحرا میں ہیں، کچھ باہر نکلے ہوئے، کچھ عراق میں ہیں، کچھ عمالقہ کے قبضے میں ہیں۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے چند سرداروں کی طرف، یہ وہی قبیلے کے سردار تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ابعث، آپ مقرر کر دیجئے، مقرر کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ کو۔ یہ چوتھا زمانہ شروع ہوا، بادشاہ کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم الگ الگ سردار جو 12 ہم نے بنائے تھے تو ہمارا اتحاد نہیں بن سکا، دشمنوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہم متحد نہ ہونے کی وجہ سے شکست کھا گئے۔ اب آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ بادشاہ مقرر کیوں کیجئے؟ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کریں گے، ہم جہاد کریں گے۔ یہ کافر قوم ہے عمالقہ، جنہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے مال و متاع کو لوٹ لیا اور ہمیں ہمارے گھر سے دربدر کر دیا، اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ قال، اس نبی نے کہا، هل عصیتم،
کیا یہ ممکن ہے ان کتب علیکم کہ اگر تم پر فرض کر دیا جائے القتال جہاد کو اللہ تقاتلو یہ کہ تم قتال نہ کرو، کیونکہ نبی بنی اسرائیل کے تھے، ان کو معلوم تھا بنی اسرائیل کی جو صفات ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے اندر جو خرابیاں ہیں۔ یہ نبی کون تھے اس کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ بائبل کے اندر ان کا نام جو ہے وہ شموئیل یا سموئیل ان کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، بعض مفسرین نے وہیں سے ان کا نام جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو واللہ عالم یہ نبی کون تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ تم پھر جاؤ، تم قتال نہ کرو۔ قالو تو بنی اسرائیل نے جواب دیا وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل کہ ہم نہ قتال کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقت اخرجنا تحقیق ہمیں نکال دیا گیا ہے من دیارنا ہمارے گھروں سے، وہ ابنائنا اور ہماری اولادوں سے، ہماری اولادیں چھن گئی ہیں، ہمارے گھر چھن گئے ہیں، ہم دربدر ہو گئے ہیں، ہم لٹ گئے ہیں۔ اب بھی ہم اگر لڑائی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اب بھی ہم اگر دشمن سے قتال نہ کریں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں، ہم اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کریں۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں انہوں نے اپنے قتال کی وجہ ذکر کی کہ جی ہم نے اپنے گھروں کو واپس لینا ہے، اپنی اولادوں کو چھڑانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن کے لیے لڑائی کرنا یہ فی سبیل اللہ کے مخالف نہیں ہے، خاص طور پہ اگر وطن جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو تو وطن کے لیے لڑنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اگر وہ وطن کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ اگر دشمن نے حملہ کیا، وطن کے اوپر اسلامی ریاست ہے، تو اپنی ریاست کو بچانے کے لیے لڑنا اور اپنی جو ہے وہ مال و متاع کو بچانے کے لیے لڑنا اور اپنی جو اولاد ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے دشمن سے قتال کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی ریاست کی حفاظت جو ہے یہ اعلاء کلمت اللہ کا سبب بنتی ہے۔ اگر مسلمان مغلوب ہو جائے اور اسلامی ریاست پر کافر غالب آ جائے تو اعلاء کلمت اللہ کیسے ہوگا؟ اعلاء کلمت اللہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا جب ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان ہے جو حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی انسان ہے جو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو کون ہے جو اللہ کے راستے میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، تو اس لیے لڑے، اس لیے قتال کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے میں یہ چیز شامل ہے کہ اسلامی ریاست کی حفاظت کی جائے۔ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے دربدر کر دیا گیا، ہماری اولادیں ہم سے چھن گئیں، وہ غلام بنا لی گئی، اب بھی ہم قتال نہ کریں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ۔ تو یہ بات جب انہوں نے کی تو اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا جو اصل نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے، فلما کتب علیہم القتال، فلما پس جب کتب فرض کر دیا گیا علیہم ان کے اوپر القتال قتال کو، تولوا وہ سب کے سب پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ بنی اسرائیل کی خصلت یہی تھی کہ وہ حکم ان پر واجب ہوتا اور وہ اس حکم پر عمل نہ کرتے، پہلے مانگتے کہ یہ چیز مل جائے، جب مل جاتی تو اس پر عمل نہ کرتے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی ہوا، ان کے اوپر بھی قتال فرض ہوا اور انہوں نے اس قتال سے انکار کر دیا، اور کیسے انکار کیا اس کا واقعہ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو جانتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ کہ جو ایک فرض چیز سے انکار کر دے اور ایک فرض چیز کو پورا کرنے سے منع کر دے، وہ ظالم ہے۔ تو ظالم وہ بھی ہے جو گناہ کرتا ہے، اور ظالم وہ بھی ہے جو اللہ کے فرائض کو پورا ادا نہیں کرتا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم تحقیق مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ۔ اب یہاں طالوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ طالوت جو ہے وہ کوئی نبی نہیں تھے، ایک دیندار آدمی تھے، ان کی دینداری کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات یہاں نقطے کی ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے بنی اسرائیل کا چوتھا دور شروع ہوا بادشاہت کا، اور بادشاہت جو ہے وہ مانگی بنی اسرائیل نے، اور اللہ رب العالمین نے بادشاہ مقرر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہت کا نظام ہے اسلامی نظام کے خلاف نہیں، بادشاہت کا نظام اسلامی نظام کے خلاف نہیں ہے۔ اگر بادشاہت کا نظام اسلام کے برخلاف ہوتا، اگر بادشاہت کا نظام اسلام کے برخلاف ہوتا،
ان کا یہ مطالبہ ہی غلط قرار دے کر رد کر دیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ ان کا مطالبہ تسلیم کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے بادشاہ مقرر فرمایا، اور پھر بادشاہت کی تقویت کے لیے آگے مزید کچھ علامات دی جو آگے جن کا ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر طالوت کے فوت ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی ہی کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ تو بادشاہت کا جو نظام ہے وہ نظام اسلامی نظام کے خلاف نہیں ہے، اس شرط پر کہ بادشاہ جو ہے وہ اسلام کے برخلاف احکامات جاری نہ کرے۔ تو بادشاہت کا نظام اور خلافت کا نظام قریب قریب ہوتا ہے۔ بادشاہت میں جو نظام ہوتا ہے وہ ایک خاندان کے اندر رہتا ہے۔ بادشاہ فوت ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا، وہ فوت ہوا، اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا۔ یہ بادشاہت کا نظام ہے۔ خلافت میں جو خلیفہ ہے اس کا تقرر ہوتا ہے شورا کی طرف سے۔ ایک خلیفہ فوت ہوا، اب جب وہ فوت ہوا تو شورا دوبارہ بیٹھی، اہل حل والعقد جن کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، جو سمجھ بوجھ والے آدمی، جو دیندار لوگ، انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا گیا ہمارا اگلا خلیفہ فلاں ہوگا۔ یہ خلافت کا نظام ہے۔ تو شریعت میں دین اسلام میں خلافت چلتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ خلافت چلے گی 30 سال تک، اس کے بعد بادشاہت کا نظام آئے گا جس میں رحمت ہوگی، بادشاہت کا نظام آئے گا جس میں رحمت ہوگی، پھر بادشاہت کا نظام آئے گا جس میں جبر ہوگا، ظلم ہوگا، لوگوں کے حقوق لوٹے جائیں گے، مسلط کیے جائیں گے۔ تو بادشاہت کا جو نظام ہے اس کو ہمارے یہاں بڑے برے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ بنو امیہ کی جو دور ہے اس کو بڑے برے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خلافت کا نظام ختم کر دیا، ملوکیت کا نظام مسلط کر دیا، بنو امیہ نے یہ ظلم ڈھا دیا، بنو امیہ نے وہ ظلم ڈھا دیا۔ حالانکہ بنو امیہ کی جو بادشاہت تھی، یا ہم جس کو خلافت کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو بادشاہت تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھی قرار دی، اور اس کے اندر اسلام کا جو دور تھا پوری دنیا میں پھیلا۔ کہاں کہاں جہاد نہیں ہوا، کون کون سے علاقے مسلمانوں نے فتح نہیں کیے۔ ایک کثیر تعداد تھی صحابہ کی جنہوں نے بنو امیہ کے دور میں جہاد کیا اور انہی حکمرانوں کے تحت جہاد کیا۔ تو برائیاں موجود رہیں، لیکن بہرحال جو اچھائیاں ہیں ان سے انکار نہیں ہے۔ تو بہرحال بادشاہت کا نظام۔ آگے فرمایا قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے بادشاہت، انا کیسے، یکون ہوگی لہو اس کے لیے بادشاہت، علینا ہمارے اوپر، ونحن احق جبکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک منہ اس سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں بادشاہت۔ ہم کیوں حق رکھتے ہیں؟ ہمارا خاندان اونچا ہے، ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی، یہ تو ہے بھی غریب آدمی۔ ایک غریب آدمی جو چھوٹے خاندان سے ہے، نچلے خاندان سے ہے، اس کو اب بادشاہ مقرر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امیر لوگ موجود ہیں اچھے خاندانوں سے، اس کو اب بادشاہ مقرر نہیں کر رہے۔ تو نبی نے جواب دیا، اور یہ جواب قابل غور ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العالمین نے، اصطفاہ چنا ہے طالوت کو، علیکم تمہارے اوپر، وَزَادَهُ اور اللہ رب العالمین نے اضافہ دیا ہے اس کو، اضافی دیا ہے اس کو، بسطتاً وسعت، گنجائش، اس کے اندر اضافی صلاحیت ہے کس چیز میں؟ فی العلم، علم میں، والجسم اور جسم، یہ دونوں صلاحیت ہے، طاقت میں اور قوت میں بھی زیادہ ہے اور علم میں بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں بادشاہ بننے کے لیے، حکمران بننے کے لیے جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ علم اور قوت، یہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ذہنی صلاحیت، اس کے اندر ایک جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس کو چالاک ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، قوت اس کی جسم کی ہونی چاہیے، اپنا طاقت اس کو جو اس کو چلانی آتی ہو، اور اس کے پاس علم کی صلاحیت موجود ہو۔ یہ وہ ہے شخص جس کو بادشاہ کے لیے مقرر کیا جائے۔ اچھے خاندان کا ہے، بڑے خاندان کا ہے، مالدار ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حاکم کے لیے یہ صفت نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ، اللہ رب العالمین یؤتی ملکہ، وہ بادشاہت عطا کر دیتا ہے، من یشاء، جسے اللہ چاہتا، اللہ جس کو چاہے بادشاہ دے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جس سے چاہے تو بادشاہ دے لے۔ تو اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین وسعت دینے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس کو وسعت دینی ہے اور اللہ رب العالمین نے کس کو وسعت نہیں دینی ہے،
یہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرماتا ہے اپنے علم کے لحاظ سے کہ کس کو وسعت دینے میں فائدہ ہے، کس کو وسعت دینے میں نقصان ہے، کس کو مال میں وسعت دینی ہے، کس کو علم میں وسعت دینی ہے، کس کو اللہ رب العالمین نے طاقت دینی ہے، کس کو اللہ رب العالمین نے معذور بنا دینا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں کس کو اللہ تعالیٰ کس چیز کے اندر وسعت دیتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اس سب سے بابرکت چیز وسعت کے لحاظ سے وہ دو چیزیں ہیں. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. ایک علم، دین کا علم، اللہ رب العالمین کسی کو دین کا علم دے دے. اور دوسرا عافیت، کسی انسان کو اللہ رب العالمین بڑی وسیع تعداد میں عافیت عطا کر دے، جسم کے اندر، صحت کے اندر، اولاد کے اندر رہنے میں عافیت ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تنگ دستی نہ ہو، کوئی اس کے اوپر دشمن کا خوف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو. اس قسم کی جو عافیت ہے اس کا سوال اللہ رب العالمین سے انسان کو کرتے رہنا چاہیے. تو یہ دو وسعتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں. اب یہاں پر یہ طے ہو گیا کہ طالوت جو ہے وہ ان کا بادشاہ ہے. آگے فرمایا وقال لہو نبی، اب کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ایاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، فی، اس تابوت میں سکینت من ربکم، اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت، اور بقایا کچھ آثار ہیں، کچھ چیزیں ہیں، مما، ان چیزوں میں سے، ترکا، جو چھوڑ گئے، آل موسیٰ، آل موسیٰ، و آل ہارون، اور آل ہارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ چیزیں بھی اس تابوت کے اندر موجود ہیں. تحمل الملائکہ، اور اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے. یہ دو نشان، تابوت سکینت تمہارے پاس آئیں گے اور اس تابوت سکینت کو اٹھائے ہوں گے فرشتے. اب یہ تابوت سکینت کیا ہے؟ یہ اس کے متعلق قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ اور کوئی آیت موجود نہیں ہے. احادیث کے اندر بھی اس تابوت کے تعلق سے کوئی وضاحت موجود نہیں. البتہ چند صحابہ کے آثار ہیں جو جن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، برا بن عاصم وغیرہ، ان کی طرف سے یہ آثار موجود ہیں. اور بائبل جو اولڈ ٹیسٹمنی ہے، نیو ٹیسٹمنی، ان کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں تابوت سکینت کے بارے میں. یہودیوں کے ہاں یہ تابوت، یہ صندوق جو ہے مشہور ہے صندوق العہد کے نام سے، عہد کا صندوق، دا آرک آف دا کووننٹ، یہ اس کا نام ہے. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا تابوت سکینت کے حوالے سے. اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، امام نے کثیر رحمہ اللہ نے کافی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا. امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی کافی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ ایک بات جس پر سب کا اتفاق، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک تابوت ہے، ایک صندوق ہے جس میں انبیاء کے تبرکات تھے. انبیاء کے تبرکات تھے. ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اس میں موجود ہوں. بعض علماء نے ذکر کیا کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی موجود تھی. ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے. جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، اس من کے کچھ جو ہے وہ اجزاء اس کے اندر موجود تھے. تو اس قسم کی تبرکات اس کے اندر موجود تھے. اور یہودیوں کا یہ تصور تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس موجود ہے کوئی دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا. اور وہ اس تابوت کو اپنے جو ہے وہ لشکر میں آگے آگے اس کو رکھا کرتے تھے. اور ہمیشہ جب بھی یہ لشکر کے آگے ہوتا تو یہودیوں کو فتح نصیب ہو جاتی. لیکن جب عمالقہ نے حملہ کیا تو انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس تابوت سکینت کو گم کر دیا. اور جب یہ گم ہو گیا تو یہودی بددل ہو گئے، اور ان کے اوپر جب حملہ ہوا عمالقہ کا تو وہ بالکل شکست کھا گئے، اور ان کی بستیاں اجاڑ دی گئی، ان کے گھر والوں کو غلام بنا لیا گیا. اس کے بعد یہ دوبارہ بادشاہت کا دور آیا. تو نبی نے یہ بشارت دی ان کو کہ جو تابوت سکینت تم سے گم ہو گیا تھا اب یہ دوبارہ تمہارے پاس واپس آ رہا ہے. اور واپس آیا تحمل الملائکہ. اب واپس کیسے آیا اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ عمالقہ قوم جو اس تابوت کو اٹھا کے لے گئی تھی، انہوں نے اس کی بے حرمتی کی اور اس کو انہوں نے اپنی جو نجاست والی جگہ وہاں پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے وبا ان پر بھیجی، اور 4-5 شہر ان کے اجڑ کے رہ گئے، ان پر موت طاری ہو گئی. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تابوت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آفتیں آ رہی ہیں. تو انہوں نے اس تابوت کو 2 بیل گاڑی تیار کی، جس کا کہ 2 بیل باندھے، اس کے اوپر اس تابوت کو رکھ دیا اور اس کو ہانک دیا، اپنے شہر سے باہر نکال دیا. اور یہ تابوت بیل جو ہے وہ چل پڑے وہاں سے، اور پھر فرشتوں نے اس بیل کو، اس تابوت کو اٹھا لیا اور پھر لے کر جو ہے وہ
یہودیوں کے پاس آ گئے. یہ ایک آرا ہے, یہ رائے ہے, اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں یہ واقعتاً ایسا ہی ہوا تھا اور یہ واقعہ بالکل تصدیق شدہ ہے. تو یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تصدقوه ولا تکذبوه, نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ ان کو جھوٹا کہو, ممکن ہے ایسا ہوا ہو, ممکن ہے ایسا نہ ہوا ہو. تو بہرحال یہ تابوت جو ہے وہ لے کر آ گئے موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس, اور یہ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے پاس رہا, ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے پاس رہا. اور بنی اسرائیل نے فتح حاصل کر لی عمالقہ کے اوپر, جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے. میں اختصار کے ساتھ جو آگے کی تفصیل ہے وہ بیان کر دوں کہ پھر عمالقہ پر حملہ ہوا, عمالقہ شکست کھا گئے, بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین میں چلے گئے, اور ایک عرصے تک داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے. داؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا, اور سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی, اس کے بعد پھر جو ہے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ گئی, اور بنی اسرائیل کی دو ریاستیں بن گئی. ایک ریاست کا نام تھا اسرائیل, اور ایک ریاست کا نام تھا یہوذا. یہودا کے آپ زال لگا لیں دال کے بجائے, یہوذا. یہ دو ریاستیں بن گئی. ان ریاستوں کی آپس میں جنگ جاری رہی. جو یہوذا تھے وہ بالکل مشرک ہو گئے, جو اسرائیل والے تھے وہ اپنی دین پر پھر بھی قائم رہے کچھ نہ کچھ. لیکن پھر بالآخر عراق سے ایک بادشاہ اٹھا جس کا نام تھا بخت نصر, اس نے حملہ کیا فلسطین کے اوپر, اور یہودیوں کو بالکل وہاں سے ان کو ختم کر دیا. اور جو بیت المقدس ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے, اس کے آگے ذکر بھی آئے گا, تو ہیکل سلیمانی کو بالکل اس نے گراؤنڈ کر دیا, ختم کر دیا. اور تابوت سکینہ بھی اس نے اس وقت غائب ہو گیا, یہودی اٹھا کے لے گئے, یہ کہاں چلا گیا. آج تک اس تابوت سکینہ کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. بہت سے اس کے حوالے سے ریسرچ موجود ہیں, لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس تابوت سکینہ کو تلاش کیا جائے. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جی یہودی جو ہیں وہ آج بھی بیت المقدس کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں, اس شہر کو دریافت کر رہے ہیں جو شہر سلیمان علیہ السلام نے آباد کیا تھا, اور وہاں پر اس آرک آف کویننٹ کو, اس تابوت سکینہ کو تلاش کیا جا رہا ہے, لیکن آج تک ان کو ملا نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ جو ہے وہ افریقہ کے اندر موجود ہے, افریقہ میں ایک بڑا چرچ ہے وہاں پر موجود ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ تصدیق و تکذیب نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ مصر کے اندر موجود ہے. تو مختلف آراء ہیں, واللہ عالم اس کے بارے میں. بہرحال احادیث میں یا قرآن میں کوئی بات موجود نہیں سوائے اس آیت کے جو آیت ہم نے آج پڑھی. تو بخت نصر نے حملہ کیا, اور بخت نصر نے ان کی حکومت کو بالکل ختم کر دیا. اور اس کے بعد سے لے کر یہ آپ سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو آئے نکلے تھے مصر سے اور دوبارہ فلسطین میں گئے, اس کے بعد تقریباً 600 سال یا 700 سال کے بعد ان کی ریاست ختم ہو گئی. اور پھر رومن جب آئے, دوبارہ رومن امپائر جب بنی اور فلسطین رومن کے تحت آئے, تو پھر یہودیوں کو دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہونے کی اجازت دی گئی. اور جب فلسطین میں دوبارہ آ کر آباد ہوئے بنی اسرائیل, اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس موقع پر یہودیوں نے دوبارہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف کام کیا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اور پھر رومن کی اور یہودیوں کی جنگ, اور رومن نے یہودیوں کو بالکل تحت ٹھیک کر کے رکھ دیا, ختم کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد سے لے کر, یعنی آپ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو سن عیسوی شروع ہوتا ہے, گریگوری کیلنڈر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, تو وہ آپ جا کر 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں جا کر یہودی دوبارہ اسرائیل میں یا فلسطین میں آباد ہوئے. تو تقریباً 2000 سال یہودی منتشر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو بیت المقدس میں قبضہ عیسائیوں کا تھا. تو یا تو قبضہ عیسائیوں کے پاس رہا یا مسلمانوں کے پاس رہا. عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان میں اٹھا لے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد رومن سارے عیسائی ہو گئے تھے, تو پھر عیسائیوں کے پاس قبضہ رہا. اور اس کے بعد سے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تو مسلمانوں کے پاس آ گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا, اور پھر مسلمانوں کے پاس آیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں, اور پھر دوبارہ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ سے لے کر اس کو اسرائیل بنا کر وہاں پر یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا. تو یہودی جو آ کر آباد ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, وہ اب آ کر 2000 سال کے بعد یہ آ کر آباد ہوئے فلسطین کے اندر. تو سورہ بنی اسرائیل میں ہم کچھ معاملات پڑھیں گے. اس کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے کہ یہودی جو ہے ان کا کیا بنے گا, اور ان اسرائیلی ریاست کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ اس کے تعلق سے اشارے ملتے ہیں. بہرحال میں اسی پر جو داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہے اور جو تیسرا دور جو چل رہا تھا, چوتھا دور, اس کے حوالے سے دوبارہ اس کی طرف پلٹتے ہیں.
فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت، جب طالوت نکلے، بالجنودی لشکروں کو لے کر، جنود جندن کی جمع ہے، لشکروں کو لے کر، یعنی بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا جس کو طالوت جو ہے وہ لے کر نکلے، نبی نہیں تھے۔ قال، تو طالوت نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، تمہاری آزمائش کرے گا، بنہر، ایک نہر کے ذریعے سے۔ یہ نہر کون سی ہے؟ ممکن ہے بعض علماء ذکر کیا کہ دریائے اردن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے جہاں پر ان کی آزمائش۔ تو اللہ رب العالمین تمہاری آزمائش کرے گا۔ فمن شرب منہ، جس نے اس سے پی لیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے اور میرے لشکر سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعم، اور جس نے نہیں چکھا اس پانی کو، فإنہ منی، بس بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی میرے لشکر میں ہے، الا، مگر یہ، من اغترف، جس نے چلو بھرا، غرفتن، ایک چلو، بیدی، اپنے ہاتھ سے، اس نے ایک چلو نکال کے پی لیا، اتنی گنجائش موجود ہے، جس نے پیٹ بھر کے سیراب کر لیا اپنے آپ کو، وہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہوگا۔ تمہارا امتحان ہے اس نہر کے اوپر، وہ نہر ہمارے راستے میں آئے گی، اب ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں عمالقہ کے اوپر، وہ نہر راستے میں آئے گی، اس نہر میں تمہارا امتحان ہونا۔ فشربوا منہ، فرمایا کہ انہوں نے پی لیا اس سے، یہودی سے، آزمائش پورا نہیں اترے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ کتنی تعداد تھی؟ جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی کثیر تعداد نے مجھے یہ بیان کیا کہ جب وہ نکلے تھے لشکر لے کر، تو اس وقت ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، اور پانی جنہوں نے پیا ان سب نے پی لیا سوائے 4,000 کے۔ اور بعض روایات میں براء بن عازب ذکر کرتے ہیں کہ مجھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ بدر کے جو اصحاب تھے وہ اور طالوت کے اصحاب برابر ہیں، یعنی 313، صرف 70,000 میں سے 313 رہ گئے تھے، باقی سب نے پانی پی لیا تھا۔ جو اصحاب بدر کی تعداد تھی وہی تعداد اس وقت طالوت کے ساتھ تھی جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی پی لیا۔ ہو سکتا ہے 4,000 ہو سکتا ہے کہ 313 ہو۔ براء بن عازب بالیقین یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اکثریت نے بتائی ہے کہ وہ 313 ان کی تعداد تھی، اصحاب بدر کے برابر۔ فلما جاوزہ، جب عبور کر لیا اس نہر کو، ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے طالوت کے ساتھ، جو ایمان والے تھے وہ طالوت کے ساتھ جب اس نہر کو عبور کیا، قالوا، تو پورے لشکر نے یہ بات کہنا شروع کر دی، کیونکہ پانی پی چکے تھے، تو کہنا شروع کر دیا کہ لا طاقت لنا، نہیں ہے ہمارے پاس طاقت، الیوم، آج کے دن، بجالوت، جالوت کے مقابلے میں، وہ جنود ہی، اور اس کے لشکر کے مقابلے میں۔ جالوت جو ہے یہ عمالقہ کا سردار تھا، ایک طرف بنی اسرائیل ان کے سردار طالوت، اور ایک طرف جو ہے وہ عمالقہ جن کا سردار جو ہے وہ جالوت تھا اور اس کا لشکر تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب جالوت کے خلاف ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون انہم ملاقو، یظنون، جن کو یقین تھا، یظنون کا ویسے معنی ہوتا ہے گمان کرنا، لیکن قرآن مجید میں جہاں پر بھی یظنون یا یظن آتا ہے اور اس کے بعد ان آ جائے، یظنون انہم، تو یہاں پر ہم گمان کا معنی نہیں کرتے بلکہ یقین کا معنی کرتے۔ یظنون، جن کو یقین تھا، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلہ، کم، کتنی ہی، من فئۃ، لشکر ہیں، قلیلۃ، جو تعداد میں کم ہوتے ہیں، غلبت، جو غالب آ جاتے ہیں، فئۃ کثیرۃ، ایسے لشکروں پر جن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں غالب آ جاتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ فتح اور شکست یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کس کو فتح نصیب کر دے، اللہ رب العالمین کس کو شکست نصیب کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کتنی کم تعداد کے لشکر بڑی تعداد کے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ انہوں نے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں لڑائی کا حکم دیا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ ہماری نصرت بھی کرے گا اور ہماری تائید بھی کرے گا۔ ولما برزوا،
جب وہ ظاہر ہوئے لجالوت، جالوت کے لیے، وہ جنود ہی اور اس کے لشکر کے لیے، ایک طرف بہت بڑا لشکر تھا، لاکھوں میں اس کی تعداد تھی، اور ایک طرف یہ چند ہزار یا چند سو کا لشکر تھا جو کہ طالوت جو ان کے بادشاہ تھے ان کے سربراہی میں تھا۔ تو جب یہ آمنے سامنے ہو گئے، لڑائی شروع ہونے لگی، قالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا، افرغ، افرغ کا معنی ہوتا ہے آپ کبھی جیسے گلاس ہے یا آپ ڈول لے بڑا سا اور اس ڈول کو آپ ایک دم سے الٹا دیں، ایسا نہیں کہ قطرہ قطرہ کر کے الٹا رہے ہیں، افراغ کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سے خالی کر دینا اس کو، یعنی یا اللہ انڈیل دے ہمارے اوپر، علینا انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، صبر کو پورا بھرپور صبر ہمارے اوپر نازل کر دے۔ آج کم صبر سے کام نہیں چلے گا، آج بھرپور صبر چاہیے ہوگا۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو تو ثابت کر دے، ہمارے قدم لڑکھڑائیں نہ، پیچھے نہ ہٹے، ہمارے قدم جمے رہے اپنی جگہ پر۔ وانصرنا، اور تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر۔ اب یہ دعا ہے، تو یہ ایک مومن جو ہے وہ اسلحے کے اوپر بھی اعتماد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اوپر بھی اعتماد کرتا ہے، کہ یہ وہ دعا ہے کہ کبھی بھی انسان کو مشکل آئے، مشکل حالات کا سامنا ہو، کسی دشمن کا سامنا ہو، تو اس دعا کے بڑے فوائد جو علماء نے ذکر کیے ہیں، مفسرین نے ذکر کیے، انسان یہ دعا پڑھ لے، اور یہ دعا جو اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ذکر ہوتی ہے یہ دعا، تاکہ ہم ان دعاؤں کو اختیار کریں۔ اب کیا ہوا؟ فہزموہم، فہزموہم، شکست دے دی انہوں نے ان کو، یعنی جالوت کو، اس کے لشکر کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ شکست دے دی انہوں نے۔ وقتل داود، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت، جالوت کو۔ داؤد علیہ السلام نوجوان اس وقت تھے، بالکل 23 سال، بعض علماء نے 25 سال ان کی عمر ذکر کی، اور ان کے پاس ایک مہارت تھی، وہ مہارت یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا غلیل جس طرح ہوتی ہے، اس طرح کا ایک آلہ تھا، تو اس کو فراخن کہتے ہیں عربی کے اندر، تو اس طرح کے آلے میں وہ بڑے بڑے پتھر رکھ کے مارا کرتے تھے، اور اتنی طاقت اللہ رب العالمین ان کو دی تھی، طاقت تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنی دی تھی کہ یہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاتا تھا، لوہے کو جیسے چاہتے تھے موڑ دیتے تھے۔ نبوت کے بعد اللہ نے ان کو بھرپور طاقت دی، لیکن جوانی، بھرپور جوانی تھی، 23-25 سال کی عمر تھی، تو یہ ان کو اللہ نے طاقت دی، تو انہوں نے اس غلیل کے ذریعے سے، فراخن کے ذریعے سے انہوں نے پتھر رکھ کے نشانہ مارا جالوت کو، اور جالوت جو پورا لوہے کے اندر موجود تھا، خود سر پہ لوہے کی ٹوپی تھی، زرہ پہنی ہوئی تھی، اس کے پیشانی میں وہ پتھر لگا اور پیچھے سے نکل گیا، اور وہیں پر اس کی موت ہوئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ نصیب داؤد علیہ السلام کو دیا کہ وہ جالوت کو انہوں نے قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت نصیب کر دی، ایک نبی ہیں اور بادشاہ ہے، نبی اور بادشاہ۔ والحکمہ، اور اللہ رب العالمین نے حکمت بھی عطا کر دی کہ بڑے حکیم بھی تھے، بڑے قاضی بھی تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بادشاہ بھی کہا ہے اور خلیفہ بھی کہا ہے، جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا، تو ایک صورت کے اندر خلیفہ کہا، ایک صورت کے اندر بادشاہ کہا۔ تو بادشاہ کیوں کہا؟ کیونکہ بادشاہت ملی تھی ان کو۔ خلیفہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ فیصلے اللہ رب العالمین کی شریعت کی روشنی میں کرتے تھے، تو جو بادشاہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرے اس کا مقام خلیفہ کے برابر ہی ہوتا۔ تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ بادشاہت اور خلافت میں زیادہ فرق نہیں ہے، کہ جو ہمارے یہاں یہ تصور دے دیا گیا کہ جی جمہوریت آئیڈیل نظام ہے، اور جمہوریت ہی پوری دنیا کے اندر، ڈیموکریسی یہ اس کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں، یہ ڈیموکریسی مغرب کا ہم پر مسلط کردہ نظام ہے جس کے نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بادشاہت کا نظام ہے وہ نظام پھر بہت بہتر ہوتا ہے، ڈیموکریسی کے اندر بہت سے اور مقاصد لوگوں کے حاصل ہوتے ہیں، اور کوئی بھی انسان آج بھی بغیر پیسے کے انتخابات نہیں لڑ سکتا، بغیر جو وہ سازشیں کی حکومت اور اقتدار پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو ڈیموکریسی اور جو ڈیموکریسی، امریکہ جو ڈیموکریسی کا چیمپئن بنتا ہے، وہاں کے اندر بھی جب انتخابات لڑنے جائے تو $بلین چاہیے آپ انتخابات لڑنے کے لیے۔ یہ کیسا اقتدار ہے اور یہ کیسا نظام ہے، اور $بلین خرچ کر کے آپ 5 سال کے لیے آ رہے ہیں صرف۔ ابھی آپ دیکھیں انتخابات میں پاکستان کا کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، عوام کے ٹیکسز کا پیسہ انتخابات کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، کبھی بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، کبھی جو صوبائی انتخاب ہو رہے ہیں، کبھی وفاقی انتخاب ہو رہے ہیں، اور فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے سے فیصلہ ہو گیا، لوگوں کو بیوقوف والی بنانے والی بات، وہی ڈیموکریسی، وہی معاملات۔ تو یہ بادشاہت کا جو نظام ہے وہ اللہ رب العالمین نے بہرحال اس کو جاری کیا اور اس کو خلافت کے برابر قرار دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین نے علم دیا
दाऊद अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा। फरमाया कि वलौला दफ़अल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, अगर ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला लोगों को बाज़ के ज़रिए से धकेले, अगर अल्लाह ताला ना धकेले तो लफ़सदतिल अर्द, ज़मीन बर्बाद हो जाए। क्यों? कि अगर एक ही कौम मुसल्लत रहे ज़मीन के ऊपर तो उस कौम में इतनी जो है वो बुराइयां आ जाएंगी और इतना उनके अंदर जुल्म आ जाएगा, दूसरी कौमों को पीस के रख देंगे। एक कौम को अगर कुछ वक्त के लिए भी इख्तिदार मिल जाता है तो वो क्या हालत करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एक निज़ाम है, एक कौम एक अरसे तक मुसल्लत होती है, फिर दूसरी कौम उसकी जगह पर आ जाती है, ये निज़ाम चलता रहेगा। एक वक्त यहूदी जो है वो काबिज थे, फिर ईसाई आ गए, फिर मुसलमान आ गए, फिर मुसलमानों का जवाल हुआ, फिर ईसाई आ गए, फिर कोई और कौम आ गई। ज़मीन के अंदर भी हम देखते हैं आज जो सेंचुरी हमारी गुजरी 100 साल 125 साल, ये अमेरिका का एक निज़ाम था, अब वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था। अब जो निज़ाम हम देख रहे हैं वो अब तब्दील हो रहा है, अब चाइना की बात हो रही है, वल्लाहु आलम मुस्तकबिल क्या हो। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम कि कोई भी एक कौम, एक रियासत, एक मुल्क हमेशा ज़मीन के ऊपर गालिब नहीं रह सकता। फरमा वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन, बड़ा फजल करने वाला है, अलल आलमीन, जान मालों के ऊपर। ये अल्लाह का फजल है, एक कौम का उरूज पर जाना और फिर उसका जवाल का शिकार होना, ये अल्लाह का फजल है। आप सिर्फ मंगोल को देख लें, शायद आपके इल्म में हो कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क और सबसे कम आबादी वाला मुल्क दोनों बराबर बराबर, चाइना और मंगोल। मंगोल जो है दुनिया में सबसे कम आबादी। एक जमाना था कि जब मंगोल पूरी दुनिया पर काबिज, बल्कि इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि इनसे लड़ाई नहीं करना। इन्होंने जो सुकूत बगदाद हुआ वो इनके हाथों हुआ, चंगेज खान और हलाकू खान ये सारे मंगोल से ताल्लुक रखते थे। बस एशिया से लेकर चाइना से लेकर यूरोप तक पूरी इनकी हुकूमत थी। लेकिन आज एक छोटा सा मुल्क है जिसको कोई जानता भी नहीं है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की का निज़ाम है कि वो एक वक्त में जो है वो कौम को जो है वो उरूज देता है, फिर उसको सवाल दे देता है। आगे फरमाया तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने जिक्र की, जो आपने पढ़ी सारी कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से जिंदा किया हज़ारों लोगों को, फिर कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी सी जमात को बड़ी जमात पर गालिब कर दिया, ताबूत सकीनत दे दी। मत तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं। नतलूहा, ये हम तिलावत करते हैं, अलई का आप पर बिलहक के हक के साथ, ये हम आपको बयान करते हैं। अल्लाह की निशानियां जो गुजर चुकी ये सब बयान करते हैं हक बयान करने के लिए। व इन्नका, और बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, आप जरूर रसूलों में से, आप रसूल हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हौसला दे रहा है, तसल्ली दिला रहा है, यकीन दिला रहा है आप रसूल हैं, आप ही रसूल। ये तसल्ली अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिला रहा है, और मेरे और आपके लिए भी ये तसल्ली है कि ये जो खबरें पहुंचाई जा रही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इसीलिए है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रिसालत और नबूवत अता की। ये चंद वाक़यात थे रसूलों के हवाले से, कुछ चंद बातें हैं जो इंशाल्लाह आइंदा दस में करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से। आज हमारा ये दूसरा पारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे किसी तरीके से एक एक पारा करके इस कुरान मजीद की का तर्जुमा और तफसीर को मुकम्मल करें, और जो पढ़ा है अल्लाह ताला उसको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुर रसूल है, ये अफजलुल अंबिया है, यानी मुतलकन तमाम अंबिया से अफजल है या तमाम रसूलों से अफजल है। तो ये कहना चाहिए, ये हमारा अकीदा भी है, और ये अकीदा जो है वो कुरान और हदीस से साबित भी है। लेकिन ख़ास करके किसी नबी को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ नबी से अफजल है, तो ये एक बेअदबी है। असल में इस बेअदबी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम फरमाता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत कलाम है। अल्लाह ताला जिससे चाहे जब चाहे कलाम कर सकता है, और उस पर हमारा ईमान है। ये अकीदा रखना कि जी गुनाह चूँकि मैं अल्लाह के इरादे से कर रहा हूँ लिहाजा मुझे क्यों सज़ा मिल रही है, ये गलत। आप गुनाह कर रहे हैं अपने इरादे और इख्तियार से, इसीलिए आपको उसमें सज़ा मिलेगी। कुरान मजीद में सबसे जो अजीम सूरत है सवाब के लिहाज से वो सूरतुल इखलास है, कुल वल्लाहु अहद। क्यों? वो 1/3 कुरान के बराबर है। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक आप पढ़ ले, उसमें अल्लाह ताला ने सिवाय तौहीद के किसी चीज़ को जिक्र नहीं किया। इसीलिए हम ये बात करते हैं कि दीन इस्लाम का सबसे अहम तरीन मौजू
وہ توحید ہے۔ تو مخلوق کے لیے کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو مخلوق کے لیے اچھی ہیں، خالق کے لیے اس میں عیب ہے، خالق کے لیے اس میں عیب۔ جیسے اگر مخلوق کی اولاد نہ ہو یہ عیب ہے اس کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے عیب یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر 6 ڈپارٹمنٹس میں تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق کے 40 سے زائد پروجیکٹس میں مصروف عمل ہے۔ ہمیں اس میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ آئیے اس عظیم مشن کا حصہ بنیے۔